بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ماہ مقدسہ میں اسرائیلی فوج کا فلسطینی عوام پر تشدد کرنا، اپنے ناپاک جوتوں سے مسجد کے اندر گھس کر ناپاک حرکت کرنا، یہ انتہائی شرمناک اور انتہائی قابل مذمت بات ہے۔ اس پر ہر ایک پاکستانی کو بلکہ ہر مسلمان کو اس پر بیان دینا، اس پر احتجاج ریکارڈ کروانا لازمی اور ضروری ہے، چونکہ کم سے کم ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم ان تک ہماری رسائی ممکن نہیں ہے، ہم فزیکلی طور پر ہم ان تک نہیں پہنچ سکتے، ہم مدد نہیں کر سکتے، تو کم سے کم ہم ریکارڈ کروا کے ان کے حق میں بیان دینا، اسرائیلیوں کے خلاف بیان دینا، یہ انتہائی ہر ایک کے اوپر ضروری ہے، کیونکہ حوصلہ افزائی انتہائی ضروری ہے۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جنگ بدر میں 313 ہزاروں کے اوپر غالب آ گئے، تو اللہ رب العزت نے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے فرشتوں کو اتارا تھا۔ حالانکہ فرشتوں کو اتارنا ہزاروں کو نست و نابود کرنے کے لیے ایک فرشتہ کافی ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے لیے ہزاروں فرشتوں کو کیوں اتارا؟ تو اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو حوصلہ دینا، مسلمانوں کو جذبات، مسلمانوں کے اندر ایک ایمانی قوت پیدا کرنا۔ اس وجہ سے ہزاروں فرشتوں کو اتارا گیا کہ تاکہ ان کو دیکھ کر ان کے اندر ایک ایمانی غیرت جاگ جائے اور وہ ان کفار کے اوپر، مشرکین کے اوپر ڈٹ کر مقابلہ کرے۔ تو اس وجہ سے اگر اللہ چاہتا تو ایک ہی فرشتے کو اتارتا اور ان کو نست و نابود کر دیتا، لیکن اللہ رب العزت نے، وہ لڑ نہیں رہے تھے، کوئی بھی فرشتہ لڑ نہیں رہا تھا، صرف وہ ایک حوصلہ دینے کے لیے وہ اللہ رب العزت نے اتارا تھا، وہ بس ان کے ساتھ تھے اور حوصلہ دے رہے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان کو ہر طریقے سے، جس طرح بھی ہو، اللہ رب العزت نے جس طرح بھی ہمیں استطاعت دیے ہے، ان پر اس استطاعت کے مطابق ان کو ہم حوصلہ دینا چاہیے۔ اور دوسری بات، اس طرح تشدد کرنا مسجد کے اندر اس ماہ مقدسہ میں تشدد کرنا، یہ اسلام دشمنی ہے، یہ اسلام کو کھلا چیلنج ہے، یہ مسلمانوں کے اوپر اس طرح تشدد کرنا، یہ کھلا اسلام دشمنی ہے، اس کو ہم کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ پوری دنیا میں دو ہی ممالک ایسے ہیں جو کہ مذہب کے نام پر بنی ہے، ایک اسرائیل جو کہ یہودیت کی پرچار کے لیے بنی، اور دوسرا پاکستان جو کہ لا الہ الا اللہ کے نام پر بنی ہے۔ یہ دو ممالک ایسے ہیں کہ یہ کبھی ایک نہیں ہو سکتے، ان کے طریقہ کار کبھی ایک نہیں ہو سکتے، کبھی ان کے معاملات ایک نہیں ہو سکتے۔ اس وجہ سے ہم کسی کے ساتھ بھی کمپرومائز کر سکتے ہیں، لیکن یہودیوں کے ساتھ ہم کسی بھی طریقے کا، ہم کسی بھی قسم کا کمپرومائز نہیں کریں گے، اور ہم اسرائیل کے خلاف اور ہم فلسطینیوں کے حق پر ہمیشہ بات کریں گے۔ تیسری بات، اگر یہ فلسطینیوں پر تو فزیکلی طور پر تشدد کرتے ہیں، کیونکہ ان تک رسائی ہے، پہنچ ہے ان کا، وہ فزیکلی تشدد کرتے ہیں، اور اپنے گندے خیالات کے ذریعے، اپنے گندے خیالات کو ہمارے اوپر بھی یہ مسلط کرنا چاہ رہے ہیں۔ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف NGOs اور مختلف صورتوں میں سر اٹھاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر بھی اپنے گندے خیالات کو ڈالیں، لیکن ہم اس کو ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ ہم جو بھی ہو، جس طریقے سے بھی ہمارے سامنے آئے، ہم ان کے خلاف ڈٹ کر بولیں گے۔ چوتھی بات، یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر پابندی لگائی تھی کہ یہ داخل نہیں ہو سکتے، یہ عبادت نہیں کر سکتے، یہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر، یہ عیسائیوں کے ساتھ مل کر یہ عبادت نہیں کر سکتے، ان کے اوپر پابندی لگائی تھی کہ یہ مسجدوں میں نہ آئے۔ لیکن یہ تو بات کی بات ہے کہ جب عیسائی بے دین ہو گئے تو ان کو اجازت دی گئی، اور یہ بھی آ کر مسجدوں میں عبادت کرنے لگے۔ یہ اس وقت بھی جب یہ آتے تھے عبادت کے لیے، یہ شر اور فساد پھیلاتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے ان پر پابندی لگائی تھی۔ بعد میں یہودیوں نے جب بے دین ہو گئے تو ان کو اجازت دی، اور یہ بھی آ کر کھلا یہ بھی عبادت کرتے تھے اور شر فساد پھیلاتے تھے۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے اوپر لعنت فرمائی ہے، اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام بھی ان کے اوپر لعنت فرمائی ہے۔ تو ہم ان لعینوں پر، ان لعنتیوں پر ہم بھی لعنت کرتے ہیں، ہم ان کے اوپر بھرپور آواز اٹھاتے ہیں، اور ہم ان کے اوپر بھرپور احتجاج ریکارڈ کرتے ہیں، بھرپور ہم مذمتی بیان دیتے ہیں کہ اس پر آواز اٹھایا جائے۔ آپ اور میں جتنے بھی ہو اس پر آواز اٹھائے، ہم صرف اپنے سیاستدانوں کے اوپر کان نہ دھرائے کہ وہ آواز اٹھائیں گے۔ یہ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے رہیں اور ان کے حق میں بیان دیں، ان کے حق میں ہم بولیں، ان کے حق میں ہم جتنے بھی ہم سے ہو سکے ہم کریں۔ یہ کبھی بھی نہیں کریں گے، یہ جو سیاستدان ہیں، یہ جو
पाकिस्तान को कनाडा बनाना चाहते थे वो कनाडा में बैठा है, और जो दुबई बनाना चाहते थे वो दुबई में बैठा है, और जो इसको रियासत मदीना बनाना चाहते थे वो ज़मान परक से बाहर नहीं निकल रहा। ये कभी भी नहीं करेंगे, ये एक लफ्ज़ तक नहीं बोलेंगे फ़लस्तीनियों के हक़ में। ये काम करना तो दूर की बात है, इस पर हर मुसलमान के ऊपर, हर पाकिस्तानी के ऊपर ये लाजिम है कि इस बात को आप रिकॉर्ड करवाएं, इस पर भरपूर एहतिजाज करें, भरपूर बात करें, क्योंकि वो हमारे भाई है, वो हमारे इस्लामी भाई है। अगर उनको तकलीफ़ पहुँचे तो गोया कि वो हमें तकलीफ़ पहुँचा रहे, वो फ़लस्तीनियों को तकलीफ़ नहीं पहुँचा रहे, वो असल में वो फ़लस्तीनियों को तकलीफ़ नहीं पहुँचा रहे, वो इस्लाम को एक निशाना बना रहे, वो इस्लामी तालीमात को रोकना चाह रहे हैं। वो अगर वो मस्जिदों के अंदर घुसकर, मस्जिदों में वो फ़लस्तीनी क्यों जाते हैं? मस्जिद के अंदर तो इबादत करने जाते हैं ना, तो मस्जिदों के अंदर जाकर रोकने का मकसद क्या है? मतलब दीन से रोकना है, इबादत से रोकना है। जिस तरह वो मुशरिकीन करते थे, जिस तरह कुफार करते थे, इसी तरह यहूदी करते हैं। ये पहले भी ऐसे करते थे, आज भी ऐसे करते हैं। ये पहले भी ये मस्जिदों से रोकते थे, ये पहले भी ये इबादत करने से रोकते थे, और आज भी ये रोकने पर तुले हुए हैं। और हम इनके इस नापाक अज़ाइम को कभी कामयाब नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। इस पर हम भरपूर, अगर अल्लाह हमें तौफीक दे, अल्लाह हमें इस्तिताअत दे, तो हम फ़िज़िकली तौर पर भी हम डट कर मुकाबला करेंगे और मैदान अमल में आएंगे इंशाअल्लाह ताला।